لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. آن لائن قربانی کورس سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 سبق نمبر 9. اللہ رب العزت اس سلسلے کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے. آج کا سبق بہت ہی اہم ہے. عقیقہ کے متعلق قربانی کے ساتھ ہی اس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور بڑے ہی اہم مسائل، ایسی باتیں شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ سنی ہوں. چنانچہ قربانی کے فضائل و فوائد کے متعلق پہلے ذکر کیا جاتا ہے. عقیقہ عقہ سے نکلا ہے. عقہ کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا. در حقیقت عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو بچے یا بچی کے سر سے 7ویں دن اتارے جاتے ہیں. ان بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں. عقیقے کا حکم کیا ہے؟ شرعی حیثیت ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ سنت ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مستحب ثابت بالسنہ ہے. حکم مستحب کا ہے لیکن سنت سے ثابت ہے یہ مستحب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موطا محمد میں یہ بات لکھی ہے کہ دور جاہلیت سے یہ عقیقے کا رواج چلا آ رہا تھا، تو اسلام نے شروع میں اس رواج کو، اس رسم کو برقرار رکھا. پھر جب قربانی لازم ہوئی تو تمام قسم کے ذبیحے کا لزوم ختم ہو گیا. صرف قربانی والا ذبیحہ باقی رہا، باقی سب لزوم ختم ہو گئے. اگر اس کو سنت قرار دیتے ہیں تو سنت میں بھی کسی درجے لزوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا. تاہم اس کے فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں. بڑی افادیت کا حامل ہے یہ عمل. مسند احمد و ابو داود میں یہ روایت ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ. کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے رہن رکھا گیا ہوتا ہے، لہذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور بھی ذبح کیا جائے. نمبر 2 اس کا نام رکھا جائے. نمبر 3 اس کے سر پر حلق کیا جائے، بال صاف کیے جائیں. اب رہن رکھے گئے کہ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عقیقہ نہ کیا گیا، بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، تو یہ بچہ والدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا. یہ قول اگرچہ ضعیف ہے مگر قول ہے. یہ بھی بعض ائمہ کرام اس کے قائل ہیں. دوسرا مطلب ہے رہن کا کہ وہ بچہ اچھے اخلاق سے روک دیا جاتا ہے کہ اگر عقیقہ نہیں کیا گیا اس کے اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. عقیقہ کر دینے سے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ صحت مند زندگی کے بدلے وہ مرہون ہے،
یعنی عقیقہ اگر کریں گے تو وہ بچہ صحت مند زندگی پائے گا، معذوری سے اللہ بچائیں گے۔ بچوں کی معذوری بھی والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی لولا لنگڑا ہو جائے، دماغی معذور ہو جائے، آنکھوں کا عذر یا کوئی اور عذر، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، آزمائش سے بچائے۔ تو عقیقے سے، حوادثات سے اور اس طرح کی معذوریوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، وہ اس کا سر صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ جو شخص چاہے کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر نافرمان نہ بنے، فرما بردار بنے، اس کو چاہیے کہ عقیقہ کرے۔ مظاہر حق نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ عقیقہ حقوق سے بھی ہے، حقوق کا معنی ہوتا ہے والدین کی نافرمانی۔ تو عقیقہ کرنے سے وہ بچہ حقوق سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ حوادثات سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور بچے کے لیے نسب کی شہرت کا بھی ذریعہ ہے۔ بچے کا نسب ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے عقیقے میں آ کر، یہ فلانے کا بیٹا ہے، اس کا نام یہ ہے۔ اور دور جاہلیت میں ایک تو یہ رسم تھی کہ تدمیہ کیا کرتے تھے۔ تدمیہ کیا ہے کہ جب جانور ذبح کیا تو اس کا خون بچے کے سر پہ مل دیا جاتا تھا، اور سمجھتے تھے کہ اس طرح خون مل دینے سے بچہ بیماریوں سے، حوادث سے محفوظ ہو جائے گا۔ جبکہ نصارہ اس پر زرد رنگ مل دیتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ اب یہ پکا نصرانی بن گیا۔ اپنے اپنے رواج تھے، شریعت نے اس کی تردید فرمائی ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ میتو عنہ الاذی، اس سے گندگی کو دور کرو، بچے کا حل کرو، اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، اور اس کو گندگی سے دور کرو۔ اور حکم ہے گندگی دور کرنا، اور یہ خون تو خود نجس ہے، گندگی ہے، تو نجاست اس پہ مزید مل دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک رواج دور جاہلیت میں یہ تھا کہ بیٹوں کا عقیقہ کرتے تھے، بیٹیوں کا نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے، بیٹی کی ولادت کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ شریعت نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے، اس کو معاشرے میں مقام دیا، عزت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کی بیٹیاں اسلام کی دی ہوئی عزت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اسلام کی دی ہوئی عزت کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ اسلام نے تمہیں پردے والی عزت دی ہے، ایک محفوظ چیز بنایا، تجھے گھر کی ملکہ بنایا، تجھے جائیداد میں وراثت دی ہے، جبکہ اسلام سے پہلے لڑکی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی۔ اہل تشیع کے ہاں تو اب بھی اہل تشیع بچیوں کو جائیداد میں وراثت کے دینے کے حقدار نہیں ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں، بیوی کو خاوند کا ورثہ نہیں ملتا۔ تو یہ بھی جاہلانہ سوچ ہے۔ اسلام نے بیوی کو بھی وراثت دی ہے، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو۔ تو اس لیے امت کی بیٹیاں اسلام کی قدر کریں، تمہیں جس نے چھت فراہم کی، عزت دی، عزت کی چادر دی ہے، اس کو قبول کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب آگے چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بیٹے کے لیے افضل یہ ہے کہ 2 بکرے یا بکریاں ہوں، بیٹی کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کیا جائے، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر بیٹے کی طرف سے 1 بکری ذبح کر دی جائے تب بھی جائز ہے، عقیقہ سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عقیقہ کیا تو 1 بکری ذبح فرمائی تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے میں بکرا بکری نر مادہ سب برابر ہیں، جیسے قربانی میں سب کا حکم برابر ہے، عقیقے میں بھی ایسے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بکرا لڑکا ہو تو اس کے لیے بکرا ذبح کرو، لڑکی ہو تو بکری ذبح کرو۔
یہ بھی جاہلانہ سوچ ہے، شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کے جانور میں وہی شرائط ہونا ضروری ہے جو شرائط قربانی کے جانور میں ہیں، اس کی عمر بھی پوری ہو اور وہ عیوبات سے محفوظ ہو، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، موٹا فربا، جو تفصیلات گزری ہیں قربانی کے جانور کے متعلق گزشتہ اسباق میں، ان کو دوبارہ سن لیا جائے۔ عقیقے کے جانور میں بھی وہی شرائط لازمی ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے، عقیقے کے جانور کا گوشت، کھال، رسی، جھول، ان کے بھی وہی مسائل، وہی احکام ہیں جو قربانی کے کھال، گوشت، جھول، رسی وغیرہ کے احکام ہیں، سیم وہی چیزیں ہیں کہ یعنی اس گوشت کے بھی وہی 3 حصے کرنا افضل ہے، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ اقارب میں، ایک حصہ خود کھاؤ، سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے جس کا حکم ہے، سنت دن وہی ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو سکا تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب بھی کریں پیدائش سے 1 دن پہلے کریں۔ کیا مطلب؟ پیدائش اگر ہفتے کو ہوئی ہے تو جمعے کو کریں، جب بھی کریں۔ اگر اتوار کو پیدائش ہے، جب بھی کرنا ہے، ہفتے کو کرنا ہے، وہ 1 دن پہلا بنتا ہے۔ چنانچہ 7ویں دن نہیں کر سکے 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہیں کر سکے 21ویں دن، نہیں ہو سکا تو پھر 27ویں دن۔ یہ اس طرح 1 دن پہلا جب بھی کرنا ہے، 1 دن پہلا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بھی رعایت نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، زندگی بھر میں جب بھی موقع ملے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا ہے، کیونکہ بچپن آپ کا کوئی آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ بچپن میں میرا عقیقہ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا ہے، لہذا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر جب بھی موقع ملے کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک بڑے جانور میں متعدد بچوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں، کسی کے 7 بچے ہیں، ایک جانور بڑا ذبح کر دے 7 بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا، 3 ہیں تو 6 حصے بن جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، 2 حصے ایک بچے کے آ جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، 2 بچے ہیں تو 2 حصوں میں بھی جانور ہو سکتا ہے، تو بڑے جانور میں عقیقے کے حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح عقیقے کے لیے قربانی کا دن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھیں کہ قربانی اور عقیقے میں زیادہ اہم قربانی ہے کہ آج کل قربانی کے ایام میں لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، اور جی ہم نے عقیقہ بھی کرنا تھا اور قربانی بھی آ گئی، اب عقیقہ کریں یا قربانی کریں؟ یاد رکھو قربانی واجب چیز ہے اور عقیقہ تو مستحب امر ہے، اور یہ قربانی کا مخصوص وقت ہے، عقیقہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس موقع پر تو قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اگر دونوں کی اکٹھی گنجائش نہیں ہے پھر جب گنجائش ہو عقیقہ کر لیا جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ بعض لوگ عقیقے کے گوشت کی ہڈیوں کو توڑنا ضروری سمجھتے ہیں، تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہڈیاں نہ توڑنا ضروری ہے نہ ہی ان کو ثابت نکالنا ضروری ہے۔ جیسے عام گوشت کی ہڈیاں قربانی کے گوشت کی ہڈیاں ہیں، اور گوشت کے ساتھ ہی وہ کٹ جاتی ہیں، پکنے میں بھی استعمال ہوتی ہیں، چوسی جاتی ہیں، پھر وہ ہڈیاں دفن کر دی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ عقیقے کا گوشت کچا تقسیم کرنا بھی جائز ہے، پکا کر کھلانا بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ پکا کر کھلایا جائے۔ اور بعض حضرات نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ عقیقے کے گوشت سے اگر کوئی میٹھی چیز بنا کر لوگوں کو کھلائی جائے تو اس سے بچے کے اخلاقیات پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
کوئی حلوہ سا تیار کر لیا جائے، اس میں گوشت شامل کر لیا جائے، یا کوئی اور ڈش ایسی ہوتی ہے، میٹھے گوشت کی ڈش بھی بنتی ہے آج کل، وہ بھی آیا ہوا ہے نظام، تو کوئی میٹھی چیز بنا کر تقسیم کریں، لوگوں کو کھلائیں، بلا کر کھلائیں یا گھروں میں بھجوا دیں، ساری صورتیں جائز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ عقیقہ کے موقع پر پیسوں کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ جب عقیقہ ہوتا ہے نا، لوگ آ رہے ہیں، بچے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور گھر والے وہ پیسے لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کمبل لے کے آ رہا ہے، کوئی واکر لے کے آ رہا ہے، کوئی کھلونے لے کے آ رہا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قرضہ ہیں، جب دینے والوں کے ہاں بچے پیدا ہوں گے تو ان کو پھر دینے بھی پڑیں گے، اس لیے لکھا جاتا ہے۔ بعض ہار پیسوں کے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ سودی نظام ہے اور حرام ہے، یہ ایسا سودی قرض ہے جو زندگی بھر اتر بھی نہیں سکتا، اس سے اجتناب چاہیے۔ ہاں اگر کوئی رشتہ دار محبت والے قریبی رشتہ دار ہیں، بچے کو بطور محبت کے کوئی ہدیہ پیش کریں، کپڑوں کا سوٹ ہے، کوئی واکر یا کوئی چیز بطور ہدیے کے ہو، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ واپسی کی امید نہیں رکھنی، ادلا بدلہ نہ ہو، شرط طے نہ ہو، پھر الگ بات ہے کہ آپ بھی بطور ہدیے کے ان کے بچے کو دے دیں، لیکن اس میں تبادلے کی سوچ نہ ہو، اس ہدیے کی گنجائش ہے، مگر عام طور پہ چونکہ تبادلہ ہی ہوتا ہے تو وہ صورت قرضے کی بن جاتی ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ 7ویں دن جب بچے کے بال کاٹے ہیں، حل کیا ہے، تو ان بالوں کو کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں حکم ہے کہ ان بالوں کو کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دو، اور وہ جو بال ہیں وہ کہیں دفن کر دیے جائیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عقیقے کا جانور نہیں ملا، چلو جی وہی پیسے صدقہ کر دو۔ یاد رکھیں، پیسے صدقہ کرنے سے یا اتنا گوشت دکان سے خرید کر لوگوں کو کھلا پلا دینے سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ دعوت ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، دعوت کا ثواب ملے گا، لیکن عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض علاقوں میں ہمارے ہاں بھی بچے کے چوٹی پر بال کو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں منت مانی جاتی ہے، فلاں دربار پہ فلاں مخصوص جگہ پر جا کر اتنے سالوں کے بعد چوٹی بھی کاٹیں گے، جانور بھی ذبح کریں گے۔ یاد رکھو، یہ ہندوانہ رسم ہے اور ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ سب مشرکانہ افعال ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر عمل کے لیے ہمارے پاس شریعت کے احکام کافی ہیں، ہمیں ہندوؤں سے، یہود و نصارہ سے چیزیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسی ہندوانہ رسم ہے جو ایمان برباد کر دیتی ہے، اور بغیر توبہ کے مر گئے تو سیدھے جہنم ہے۔ یہ نمازیں، یہ ٹکریں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، پھر یہ نمازیں نہیں رہی ہے، پھر ٹکریں ہی بن جائیں گی۔ جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ اللہ پاک کامل ایمان نصیب فرمائے، ہر عمل میں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔